السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حویلی کے کشادہ لان میں دوپہر کی سنہری دھوپ نرم گھاس پر بکھری ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں سے کھیل رہے تھے، اور ان کی سرسراہٹ کے ساتھ ساتھ پرندوں کی چہچہاہٹ ایک دل فریب سما باندھ رہی تھی۔ حنین، جو ایک لمبی کرسی پر نیم دراز تھی، اپنی کتاب میں کھوئی ہوئی تھی۔ سفید اور ہلکے نیلے رنگ کے امتزاج والا لباس پہنے وہ ایک طرف سے دوپٹے کو مضبوطی سے کندھے پر جما کر بیٹھی تھی۔ کتاب کے اوراق پلٹتے ہوئے اس کے چہرے پر سکون کی چادر تنی ہوئی تھی، مگر یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ اچانک ایک حویلا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور دیکھا تو احتشام تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے تکلفی اور خود پسندی کے خول میں لپٹا نظر آیا۔ کیا کر رہی ہو حنین؟ کس عاشق کے خط پڑھ رہی ہو؟ احتشام کے لہجے میں تمسخر اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حنین نے ناگواری سے کتاب بند کی اور کرسی سے تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھی تاکہ اس سے زیادہ فاصلہ رکھا جا سکے۔ وہ اس شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، نفرت تھی اسے اس آدمی سے۔ مجھے تمہاری بکواس سننے میں کوئی دلچسپی نہیں احتشام، وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ احتشام نے ہلکا سا کہا لگایا اور تھوڑا اور قریب ہوا۔ ارے واہ، مزاج تو دیکھو ویسے۔ حنین، تم اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہو؟ زندگی میں تھوڑا مزاح بھی ہونا چاہیے۔ اور میں نے ویسے سنا ہے جو لوگ زیادہ سنجیدہ رہتے ہیں کسی کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ حنین نے تیکھے تیوروں سے اسے گھورا۔ تمہارا مزاح صرف بےہودگی اور بدتمیزی کے گرد گھومتا ہے احتشام۔ بہتر ہوگا اگر تم مجھ سے فاصلہ رکھو۔ یہ شخص اس کو زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ احتشام نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور تھوڑا اور جھک کر کہا، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ آخر ہم رشتہ دار ہیں، ایک ہی خاندان کا حصہ۔ تم مجھے بتا سکتی ہو اپنا راز؟ حنین نے غصے سے دانت بھینچے۔ میری نظر میں تمہارے جیسے لوگ خاندان کے نام پر دھبا ہوتے ہیں۔ اب فاصلہ رکھو مجھ سے۔ احتشام نے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے وہ حنین کے دوپٹے کو چھونے والا ہو۔ حنین نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اپنی حد میں رہو احتشام۔ اس کی آواز میں غصے کی شدت تھی، آنکھوں میں نفرت۔ احتشام نے استہزائیہ انداز میں کہا لگایا، اوہو، تم تو اتنی نازک ہو یا پھر کسی اور کے لیے خود کو سنبھال کر رکھا ہے؟ نہ جانے کیوں آج وہ اس کو بے وجہ اٹریٹ کر رہا تھا، بار بار ایک ہی بات دہرا کر اس کا خون کھلسا رہا تھا۔ بس، حنین کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور غصے سے بولی، احتشام، تم جیسے لوگ صرف عورتوں کو کمزور سمجھ کر کھیلنا جانتے ہو، مگر یاد رکھو میں کمزور نہیں ہوں۔ اگر آئندہ تم نے مجھ سے ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں پورے خاندان کے سامنے تمہاری حقیقت کھول دوں گی اور سب سے پہلے تاؤ کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ احتشام کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سناٹا چھا گیا، مگر وہ فوراً خود کو سنبھال کر مصنوعی ہنسی ہنسنے لگا۔ ارے واہ، کیسی دھمکی ہے! اگر تم جیسی حسین لڑکیوں کی دھمکیاں بھی دلکش لگتی ہیں جانے من۔ حنین نے سختی سے مٹھیاں بھینچی اور اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے نفرت بھرے انداز میں کہا، جانے من کہہ کر مجھے مخاطب کرنے کی جرت مت کرنا احتشام، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تم جانتے نہیں ہو مجھے، میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پلٹی اور تیزی سے حویلی کے اندر چلی گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں غصہ، نفرت اور بیزاری سب جھلک رہے تھے۔ پیچھے رہ جانے والے احتشام کے ہونٹوں پر اب بھی ایک گھٹیا مسکراہٹ کھیل رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں
واضح شکست تھی۔ یہ شخص اسے بچپن سے ہی ضد کرتا آیا تھا اور کچھ دنوں سے تو وہ کچھ زیادہ ہی اس پر دھیان دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے اب زیادہ چڑھنے لگی تھی۔ حنین طیش میں بھری اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دل ابھی تک غصے سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ جھٹکے سے اپنے پلنگ پر بیٹھی اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر بڑبڑانے لگی۔ یہ شخص، یہ گنوار، یہ جاہل انسان خود کو کیا سمجھتا ہے؟ جیسے میں کوئی بے بس چیز ہوں جس کے ساتھ جب چاہے جیسے چاہے بدتمیزی کر لے۔ حد ہے، ایسا گھٹیا، ایسا جنگلی شخص میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بے چینی سے پلنگ سے اٹھی اور کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کا دماغ احتشام کی بیہودہ باتوں سے سلگ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ کسی پر چیخے چلائے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ماں سے کئی بار وہ احتشام کی شکایت کر چکی تھی اور ہر بار وہ اس کو یہ بول کر ٹال دیتی تھی کہ بھائی تو ایسے ہی پریشان کرتے ہیں، بہنوں کو ہی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ ہر بار اپنی ماں کو یہ بات سمجھاتی تھی کہ اس کا بھائی نہیں ہے، وہ کزن ہے اور آپ اس میں فرق سمجھیں۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب عین اسی لمحے دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور احتشام اندر داخل ہوا۔ حنین ایک دم پلٹی اور آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ جلدی سے خود کو سنبھال کر غصے سے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ احتشام دروازہ بند کر کے مزے سے اندر آ گیا اور لاپرواہی سے مسکرایا۔ ہمت کی بات کر رہی ہو حنین؟ میں تو تمہیں بس ایک خاص چیز دکھانے آیا ہوں۔ لان میں بھی دکھانا چاہتا تھا لیکن تم بے وجہ غصہ کر کے چلی گئی، میری بات ہی نہیں سنی۔ حنین نے زہر خند لہجے میں کہا، مجھے تمہاری کوئی چیز نہیں دیکھنی، فوراً یہاں سے نکلے جاؤ ورنہ میں سب کو بلا لوں گی۔ احتشام کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور حنین کا بازو پکڑ لیا۔ پہلے یہ دیکھ لو، پھر جو کرنا چاہو کر لینا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اسکرین حنین کے سامنے کر دی۔ حنین نے ناگواری سے نظریں پھیرنی چاہیں، مگر جیسے ہی اس کی نظر اسکرین پر پڑی، اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا، ہاتھ لرزنے لگے اور جسم جیسے بے جان سا ہو گیا۔ آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں اور ہونٹ کپ کپانے لگے۔ اسکرین پر ایک تصویر تھی، ایک نازیبا تصویر جس میں وہ کسی لڑکے کے ساتھ موجود تھی، اور وہ منظر ایسا تھا کہ اگر یہ باہر چلا جاتا تو اس کی عزت، اس کی زندگی سب برباد ہو جاتا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ فوٹو شاپ ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ احتشام نے شیطانی ہنسی ہنس کر موبائل پیچھے کیا۔ بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو حنین، یہ فوٹو شاپ ہے، مگر باقی دنیا کو کیسے یقین دلاؤ گی؟ ہاں؟ حنین نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ تم اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ احتشام نے قریب ہو کر سرگوشی کی، کیونکہ مجھے تمہیں دیکھ کر مزہ آتا ہے، تمہاری بے بسی کا، تمہارے چہرے پر اترتے اس خوف کا۔ اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے حنین، مجھے خوش کرو، میرے ساتھ ایک رات گزارو، ورنہ میں پورے خاندان میں تمہاری ذات کو مسخ کر دوں گا، تمہیں ذلیل و رسوا کروا دوں گا۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے چیخ کر کہا، تم جھوٹے ہو، بزدل ہو، یہ سب جھوٹ ہے، میں تمہیں کبھی کچھ کرنے نہیں دوں گی، شرم آنی چاہیے، میں تمہارے چاچو کی بیٹی ہوں، تمہارے خاندان کی عزت خان ہو کر تم ایسی حرکتیں کرتے ہو، کیا تمہیں یہ سب زیب دیتا ہے؟ احتشام نے
کندھے اچکائے اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ سوچ لو، وقت ہے تمہارے پاس، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے حنین۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ حنین بے بسی سے زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں وحشت اور دل میں طوفان لیے۔ اس کی دنیا ایک ہی لمحے میں بکھر چکی تھی۔ یہ ہوا کیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بچپن سے ہی وہ اس آدمی سے دور رہتی آئی تھی، اور آج جس طرح اس نے دھماکہ کیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے، لیکن جانتی تھی کہ یہ سب اس کے بس سے باہر ہے۔ رات کے آخری پہر کا سناٹا پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ باہر ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جو کھڑکی کے پردے کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، اور زمین پر ایک جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ اس پر حنین دو زانوں بیٹھی تھی۔ اس کے کندھے لرز رہے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور وہ بے بسی کے عالم میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے التجا کر رہی تھی۔ یا اللہ، یا میرے پروردگار، میں کس سے فریاد کروں، میں کس کے در پر جاؤں؟ اس کا جسم کانپ رہا تھا، الفاظ لرز رہے تھے، مگر دل کے اندر ایک ہی صدا تھی، مدد کی، رحم کی، حفاظت کی۔ میرے مولا، میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں۔ میں کسی کو اپنی صفائی نہیں دے سکتی، میں کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتی کہ میں بے قصور ہوں۔ یا اللہ، میں کیسے ثابت کروں کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے میرے رب؟ اس نے ہچکی لی اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر سجدے میں گر گئی۔ آنسو ضبط کے سارے بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یا اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے کہ کس طرح میری عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے مالک، میں کس کے آگے فریاد کروں؟ یہ دنیا تو ظالم ہے، یہاں تو کوئی کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ اگر یہ تصویر باہر چلی گئی تو کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، بس سب انگلیاں اٹھائیں گے، الزام لگائیں گے میرے کردار پر، میری تربیت پر، میری سچائی پر۔ وہ پھر سسکنے لگی، الفاظ گلے میں پھنس رہے تھے، مگر دل کی فریاد رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے مولا، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ یا اللہ، اگر میں تیرے نزدیک بے گناہ ہوں تو مجھے بچا لے، تو مجھے رسوائی سے بچا لے۔ یا رب، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے میرے اللہ، تو ہی میری ڈھال ہے، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے میرے مولا۔ میں اس آزمائش میں خود کو ہارنے کسی صورت نہیں دوں گی، مگر میں اکیلی ہوں میرے اللہ، میں کمزور ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ وہ پھر سجدے میں گر گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ یا اللہ، اگر تو میری مدد نہ کرے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، اگر تو نے مجھے نہ تھاما تو میں دنیا کے اس ظلم میں پیس کر رہ جاؤں گی۔ یا رب، میری لاج رکھ لے۔ یا اللہ، میں تجھ سے اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہوں میرے رب، تو مجھے کسی ظالم کے ہاتھوں برباد نہ ہونے دینا۔ وہ سجدے میں ہی لرزتی رہی، اس کے دل کی صدائیں رات کے سناٹے میں گھل رہی تھیں، اور وہ اپنے رب کے آگے بے بسی کے ساتھ جھکی ہوئی بس ایک ہی فریاد کر رہی تھی، وہ تھی عزت کی، سچ کی، حفاظت کی۔ پورا دن وہ اسی کشمکش میں گزری تھی، اور اب تہجد کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر پھٹ پڑی تھی۔ رات کا سناٹا حویلی کے طول و عریض برآمدوں پر چھایا ہوا تھا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ خاموشی میں مدھم سی سرگوشیاں بکھیر رہی تھی۔ پورا گھر گہری نیند میں تھا، لیکن حنین کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کے بعد اس کا دل
کچھ ہلکا ضرور ہوا تھا، مگر ذہن اب بھی الجھا ہوا تھا۔ اچانک اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس نے پلنگ سے اٹھ کر دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی۔ حویلی کی راہداریاں نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں، صرف دیواروں پر لگے ہلکے پیلے بلب مدھم روشنی پھیلا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ زینے اترنے لگی۔ ہر قدم پر ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک طرف رکھا گلاس اٹھایا، مگر جیسے ہی نل کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک پیچھے سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ وہ یکدم ساکت ہو گئی۔ اس کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سانس روکی اور آہستہ سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ روشنی میں ایک لمبا مضبوط جسامت والا سایہ نظر آیا۔ وہ فوراً پہچان گئی بہرام۔ وہ بے ساختہ تھوڑا پیچھے ہٹی۔ بہرام اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ باندھے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں سرد اور کھوجتی ہوئی چمک تھی۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور تاثرات سخت۔ اس کے چہرے پر وہی رعب تھا جس سے پورا خاندان دبتا تھا۔ بہرام نے غور سے اسے دیکھا، پھر بھاری لہجے میں بولا، روئی ہو؟ حنین کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ اس نے فوراً نظریں چرائیں اور جلدی سے سر ہلایا، نہیں نہیں تو۔ بہرام نے آنکھیں تنگ کیں اور ایک قدم آگے بڑھایا، جھوٹ مت بولو حنین، تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، آواز بھی بدلی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھیں نہیں، ایکسرا مشین تھی جو وہ لمحے میں بھانپ گیا تھا۔ حنین نے نروس ہو کر گلاس میں پانی ڈالا اور تیزی سے بولی، کچھ بھی نہیں، بس نیند آ رہی تھی، اس لیے پانی لینے کے لیے آ گئی۔ بہرام نے بغور اسے دیکھا، جیسے الفاظ کی بجائے اس کے چہرے سے سچ اگلوانا چاہتا ہو۔ اس کے خاموش مگر سخت تیور ہمیشہ سے لوگوں کو بے چین کر دیتے تھے، اور حنین بھی اس وقت اسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ کیوں نیند نہیں آ رہی تھی؟ بہرام کی آواز میں کھوج تھی۔ حنین نے جلدی سے پانی پیا اور گلاس رکھ کر پیچھے ہٹنے لگی، بس ویسے ہی، کوئی خاص وجہ نہیں۔ بہرام نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گہری آواز میں بولا، حنین تم کچھ چھپا رہی ہو۔ حنین کے قدم لڑکھڑائے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے کہا، نہیں کچھ بھی نہیں، مجھے جانا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ بہرام نے اسے جاتے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں، بس خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے جان چکا ہو کہ کچھ ایسا ضرور ہے جو حنین چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، خاندان بھر سے دور رہنے والا، مگر سب پر نظر رکھتا تھا۔ وہ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس حساب سے اس پر ذمہ داریاں بھی خوب تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں حنین کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بستر پر اٹھی، اپنے ناخنوں کو غیر ارادی طور پر مسل رہی تھی۔ ذہن الجھا ہوا تھا، دل میں خوف تھا اور بے بسی کی ایک لہر موجود تھی جو 2 دن سے تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ احتشام کی دی گئی دھمکیاں اس کے اعصاب پر سوار تھیں، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس معاملے سے کیسے نکلے۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ بہرام سے اس کی شکایت کر دے یا تاؤ سے بات کرے، لیکن پھر وہ ڈر گئی تھی۔ جانتی تھی کہ حویلی کے مرد سب چھوٹی ذہنیت کے مالک ہیں، کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا بلکہ اسے ہی دوش دے گا، اس لیے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ احتشام کا نام سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل کیا کہ فون پھینک دے، مگر اس کے اندر جانے کیوں ایک خوف نے جکڑ رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال کو ریسیو کیا۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ موجود تھی۔ ہیلو،
بہت انتظار کروا رہی ہو حنین۔ دوسری طرف احتشام کی زہریلی ہنسی گونجی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کس سے مشورہ کر رہی ہو کہ کیا کرنا چاہیے؟ چلو ایک کام کرو، ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو میرے کمرے میں آ جا۔ حنین نے گہری سانس لی۔ میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی احتشام، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، مجھے اس سب میں مت گھسیٹو، خدا کے لیے مجھے بخش دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کچھ تو خیال کرو۔ احتشام کی آواز سخت ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ میں نے جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ، حنین نے جلدی سے کہا، ورنہ کیا؟ تم ہمیشہ دھمکیاں دیتے ہو، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ احتشام ہنسا، مگر اس ہنسی میں خباثت تھی۔ نہیں ہو تو پھر میری ہر کال پر اتنا گھبرا کیوں جاتی ہو؟ حنین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہوئی، مگر پھر خود کو مضبوط کرتے ہوئے بولی، تم جو کر رہے ہو وہ بلیک میلنگ ہے، یہ غلط ہے، میں تمہیں خوش نہیں کر سکتی، میں تمہارے لیے کوئی… احتشام نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، تم میری کزن ہو، میری بہن جیسی ہے نا؟ حنین نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، اور اسی لیے میں تمہارے کسی غلط کام میں شریک نہیں ہو سکتی۔ احتشام کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی جو اور بھی خطرناک لگی۔ ٹھیک ہے، بہن جیسی ہو تو پھر ایک کام کرو، بہنوں والے کام۔ حنین کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کیا مطلب؟ احتشام نے صفاقی سے کہا، بس اتنا کرو کہ بہرام بھائی پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں بدنام کر دو کسی بھی طرح۔ اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے، مگر ان کی عزت کی دھجیاں تمہیں بکھیرنی ہوں گی، تبھی میں تمہاری تصویر ڈیلیٹ کروں گا۔ حنین نے آنکھیں پھاڑ کر فون کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سن رہی ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں ایسا کبھی کسی صورت نہیں کروں گی۔ احتشام نے طنزیہ کے کہا لگایا، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے حنین، یا تو تم یہ کام کرو یا پھر میں وہ تصویر سب کو بھیج دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ پھر کیا ہوگا۔ حنین کا دل جیسے سینے میں ہی ڈوب گیا۔ اس نے جھٹک کر کہا، نہیں، یہ غلط ہے، میں جھوٹ کسی صورت نہیں بولوں گی۔ احتشام کی آواز میں بے رحمی دھر آئی، اگر تم نے نہیں کیا تو وہ کر دے گا جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے، سوچ لو۔ حنین، وقت زیادہ نہیں ہے۔ فون بند ہو چکا تھا، مگر حنین کو لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک چکی ہو۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، اس کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ یا اللہ، یہ میں کیسی مصیبت میں پھنس گئی، میں کیا کروں؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں خوف ایک دفعہ پھر پنجے گاڑ چکا تھا۔ یعنی یہ شخص اس لیے اسے بلیک میل کر رہا تھا، اسے اب تمام کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ حنین کے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، جیسے ان کے بہنے سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، ہر لمحہ اس کی عزت پر لٹتی تلوار اسے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونچھے، مگر یہ آنسو تو تھمنے والے نہیں تھے۔ اس کے ذہن میں احتشام کے الفاظ گونج رہے تھے، یا تو تم میرے کہنے پر چلو یا پھر میں وہ تصویر سب کو دکھا دوں گا۔ اس نے خود کو گہری سوچ میں گم پایا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو احتشام کیا کر گزرتا؟ اگر اس نے وہ تصویر سب کو دکھا دی تو کیا ہوگا؟ خاندان والے اس پر یقین نہیں کریں گے، وہ سب یہی سمجھیں گے کہ وہ واقعی کسی لڑکے کے ساتھ تھی۔ وہ چاہے جتنا بھی چیخے، جتنا بھی روئے، مگر سب کے لیے وہ ایک بد کردار لڑکی بن جائے گی۔ نہیں، میں یہ نہیں سہ سکتی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، سانس تیز ہو چکی تھی، دل گھبراہٹ سے بھر گیا تھا۔ اگر میں بہرام پر الزام لگا دوں تو کم از کم میں بچ جاؤں گی۔ وہ اب سیلفش ہو گئی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے دل میں عجیب سا بوجھ بڑھ گیا۔
وہ بے چینی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ بہرام کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا، سخت، روبدار، مگر سچ بولنے والا، ہمیشہ سے اصولوں پر چلنے والا۔ کیا وہ اس پر ایسا الزام لگا سکتی ہے؟ مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ لڑکے ہیں، ان کی ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر وہ تصویر آ کے پیچھے ہو گئی تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ وہ خود کو جیسے دلاسے دینے لگی تھی۔ حنین کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے فون اٹھایا اور تھوڑی دیر تک وہ اسکرین کو تکتی رہی۔ انگلیاں ہلکی ہلکی لرز رہی تھیں، مگر آخر کار اس نے بہرام کا نمبر کھولا اور میسج لکھا، جب گھر آئیں تو میرے کمرے میں آئیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میسج لکھنے کے بعد وہ کچھ لمحے ساکت رہی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ جو کر رہی ہے وہی صحیح ہے۔ پھر آنکھیں سختی سے بند کر کے اس نے وہ میسج بھیج دیا۔ فون کو ایک طرف پھینک کر وہ دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی۔ ذہن خالی ہو چکا تھا، دل میں بس ایک ہی احساس تھا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ جانتی تھی کہ جو کرنے جا رہی ہے وہ غلط ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کمرے کی گھڑی مسلسل ٹک ٹک کر رہی تھی، جیسے وقت اس پر ہنس رہا ہو، جیسے دیواریں اس پر لعنت بھیج رہی ہوں۔ حنین نے اپنے ہاتھ مٹھی میں بھینچ لیے اور گہری سانس لی۔ اب اسے بس انتظار کرنا تھا، انتظار اس لمحے کا جب بہرام دروازہ کھٹکھٹائے گا اور وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بولے گی اور اس کی ذات کو سوالیہ نشان بنا دے گی۔ رات کا سناٹا تھا، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ جب بہرام خانزادہ گیٹ سے اندر داخل ہوا، اس کی چال میں ہمیشہ کی طرح روب تھا، مگر آج جانے کیوں دل میں ایک ہلکی سی بے چینی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سیدھا اوپر سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئی، جہاں حنین کا کمرہ تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ 2 دن پہلے جب اس نے تہجد کے وقت اسے روتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت سے ہی اس کی طرف سے اس کا دل بے چین ہو گیا تھا، اور آج اس کا ملا ہوا ٹیکسٹ دیکھ وہ جلد سے جلد اپنے تمام کام مکمل کر کے گھر پہنچا تھا۔ حنین جو ابھی لیٹنے ہی والی تھی، اچانک سے دروازے پر دستک کی آواز پر وہ چونک گئی۔ بدن میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی یہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ بہرام دروازے پر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر معمولی سی الجھن تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے میسج کیا تھا، خیریت ہے؟ حنین نے جلدی سے نظریں جھکا کر کہا۔ اندر آئیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بہرام نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار تھا، مگر اس وقت وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکا کہ یہ سب کیا ہے۔ ہلکی سی پریشانی کے ساتھ وہ اندر چلا آیا۔ جیسے ہی بہرام اندر آیا، حنین نے دروازہ بند کر دیا اور پلٹ کر اس کے قریب آ گئی۔ بہرام نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کر رہی ہو حنین؟ حنین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، سوری، مجھے معاف کر دیں بہرام۔ بہرام نے آئی برو اچکائے، اس بات کی معافی؟ مگر اگلے ہی لمحے حنین نے اپنے دونوں بازو خود ہی زور سے نوچ ڈالے۔ ناخنوں کی خراشوں سے جلد سرخ ہونے لگی۔ پھر اچانک وہ پوری قوت سے چلانے لگی، چھوڑو بہرام، خدا کے لیے مجھے چھوڑو۔ بہرام ساکت رہ گیا، آنکھیں اس کی حیرت سے پھیل گئیں۔ حنین، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو؟ مگر وہ تو مسلسل چیخے جا رہی تھی، چھوڑو مجھے بہرام، خدا کے لیے چھوڑو۔ وہ ایسے چلا رہی تھی جیسے وہ اس پر حملہ کر رہا ہو۔ بہرام کے قدم پیچھے ہٹے، وہ شوق کی کیفیت میں تھا۔ یہ کیا بکواس ہے حنین، ہوش میں آؤ۔
اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھامنا چاہا، مگر اسی وقت باہر شور مچ گیا۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ حنین دروازہ کھولو! اس کی ماں اور تائی بھی گھبراہٹ میں پکار رہی تھی۔ بہرام کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ یہ سب کیا تھا۔ یہ ایک چال تھی، ایک خطرناک سازش۔ حنین اب زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی تھی اور دروازے کے پیچھے پورا خاندان کھڑا تھا۔ بہرام کا ذہن بھگ سے اٹھ چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک خطرناک سکون تھا، جیسے وہ سب سمجھ چکا ہو۔ حنین، وہ دھیرے سے بولا، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ہوش سے کام لو۔ وہ مزید اب اس ڈرامے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے حنین نے ایک جھٹکے سے بہرام کے ہاتھوں سے خود کو چھڑایا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف، پچھتاوا اور بے بسی کی جنگ جاری تھی، مگر اب وہ پلٹنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ دروازے پر دستک کی شدت مزید بڑھ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے کنڈی کھولی، دروازہ دھڑ سے کھلا اور سامنے اس کے بابا، تاؤ، اماں اور تائی پریشان سے کھڑے تھے۔ سب کی نظریں حیران، پریشان اور تجسس سے بھری ہوئی تھیں۔ جیسے ہی حنین نے سامنے اپنے والدین کو دیکھا، وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے سینے سے جا لگی، زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے وجود میں لرزہ تھا، ہچکیاں اس کے الفاظ کو دھندلا رہی تھیں۔ نائلہ بیگم نے گھبرا کر اسے تھام لیا۔ حنین، بیٹی کیا ہوا؟ زمان صاحب کی نظریں کمرے کے اندر کھڑے بہرام پر جم گئیں، جو اب بھی ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے اس کا پورا وجود منجمد ہو چکا ہو۔ آنکھیں بے یقینی کے عالم میں پھیلی ہوئی تھیں، جیسے اسے تو یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ کس مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ حنین، بولو بیٹا، کیا کیا ہے اس لڑکے نے؟ زمان صاحب نے غصے سے پوچھا۔ ان کی نظریں بہرام پر جا ٹھہری، جن میں غصے اور بے یقینی کا ملا جلا رنگ تھا۔ حنین نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور خوف تھا۔ بابا، میں نے تو انہیں بس ایک سوال پوچھنے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا، مگر یہ میری عزت لوٹنا چاہتے تھے۔ یہ جملہ سن کر جیسے پورے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ لمحے بھر کے لیے سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کیا زمان صاحب نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بہرام کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا، حنین، بکواس بند کرو، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر حنین مزید بلکنے لگی۔ بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر میں شور نہ مچاتی تو۔ زمان صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بہرام کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ کمرے میں موجود سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ بہرام کے سر میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہو۔ حیا باختہ لڑکے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی شکل مت دکھانا۔ زمان صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ بہرام نے ایک لمحے کے لیے حنین کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں خون خوار ہو چکی تھیں۔ وہ آنکھوں میں بے انتہا کا غصہ لیے اور حقارت لیے اسے گھورتا رہا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس دھوکے کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور بنا کچھ کہے تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دل دماغ غصے کی زیادتی سے پھٹ رہا تھا۔ اگر وہ مزید وہاں ٹھہرتا تو وہ صرف اس تکلیف ہی اٹھاتا، اسی لیے اس نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حنین کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے ہی آنسوؤں میں بھیگی جا رہی تھی۔ اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا، ذہن مفلوج تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک سنگین غلطی کر دی ہے، مگر اب پلٹنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن دل میں بہت دکھ پیدا ہو رہا تھا کہ اس نے ایک اچھے کردار والے شخص کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام نے
یہ کیوں کیا ہے؟ ہر شخص بہرام خان زادہ کی تعریف کرتا تھا۔ زمان صاحب نے پورا کا پورا کاروبار اپنے بڑے بیٹے کے سپرد کیا ہوا تھا۔ آخر کرتے بھی کیوں نہ، بہرام تھا ہی ایسا، ہر چیز کو منٹ میں سنبھال لینے والا، اور اس کے برعکس احتشام ہر چیز کو برباد کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زمان صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کا ہی انتخاب کیا تھا، لیکن آج ان کا دل بہت اداس تھا۔ انہیں بالکل بھی بہرام سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا لاکھوں کروڑوں میں ایک بیٹا ایسی حرکت کر جائے گا۔ زمان صاحب نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے چہرے پر افسوس کی پرچھائیاں تھیں، آنکھوں میں شرمندگی تیر رہی تھی۔ بیٹا، میں شرمندہ ہوں، میں اپنے بیٹے کی کیے کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ان کی آواز میں بے بسی کا گہرا رنگ تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے وہ اپنی بھتیجی کا دکھ بانٹیں۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی بھتیجی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو رہی ہوگی، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جس بھتیجی کے لیے وہ دکھ کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو برا بول رہے ہیں، در حقیقت ان کی بھتیجی ہی سب سے بڑی کلپرٹ تھی۔ حنین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی ہچکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ شرمندگی اور خوف کے مارے اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ کبیر، زمان صاحب نے پلٹ کر کبیر صاحب کی طرف دیکھا، جو غصے اور بے بسی کے عالم میں مٹھیاں بھینچے کھڑے تھے۔ میں جانتا تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، مگر میری مجبوری سمجھو۔ میں اپنے بیٹے کے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہی اب تمہاری بیٹی کی عزت بنے گا۔ میں بہرام کا رشتہ حنین کے لیے مانگتا ہوں۔ ان کا لہجہ کانپا تھا، لڑکھڑائے تھے، لیکن ان کے الفاظ بے حد مضبوط تھے۔ یہ الفاظ جیسے کمرے میں بم بن کر گرے۔ حنین کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ اس نے چونک کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں غصہ بھڑک رہا تھا۔ کبیر صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھیں، مگر ضبط کیے ہوئے تھے۔ نہیں، حنین کے لبوں سے بے اختیار احتجاج پھسلا، مگر اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ کسی نے دھیان نہ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو بہرام اس کو زندہ زمین میں گاڑ دے گا، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے قہر سے تو دنیا واقف تھی، بھلا وہ کیسے نہ جانتی کہ یہ شخص اس کو کس کس طرح اذیت پہنچائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کبیر صاحب نے دانت پیسے۔ تم چاہتے ہو کہ میں اپنی معصوم بیٹی کی زندگی اس درندے کے حوالے کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے، اس سے پہلے ہی ایک اور آواز کمرے میں بلند ہوئی تھی۔ کبیر، نائلہ بیگم نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ ان کی آواز میں ایسا وقار اور سختی تھی کہ سب چونک گئے۔ ہماری بیٹی کی عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم نے یہ رشتہ قبول نہ کیا تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، حنین کی پوری زندگی عذاب بن جائے گی۔ مگر نائلہ، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ فیصلہ ہماری بچی کے لیے زہر ثابت ہوگا۔ کبیر صاحب بے بسی سے بولے، عزت کے بغیر زندگی بھی زہر بن جاتی ہے کبیر۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح اٹل تھا۔ حنین کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ تو احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے لب سل چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کے فیصلے کے آگے بے بس ہو چکی تھی۔ کبیر صاحب نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا، پھر ایک نظر حنین کے آنسو بہاتے چہرے پر۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے، مگر پھر چپ ہو گئے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، شادی طے کر دی گئی تھی، ابھی فی الحال نکاح کا اعلان ہوا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پوری کایا پلٹ چکی تھی۔ بے بنیاد وہ معصوم تباہ ہونے کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ احتشام خانزادہ کی جان نکالے، مگر وہ بے حد مجبور تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔
2 دن کا عرصہ بیت گیا تھا، کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حنین کھڑکی کے قریب کھڑی باہر خلا میں گھور رہی تھی۔ 2 دن، صرف 2 دن میں اس کی زندگی پلٹ کر رکھ دی گئی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، اپنے فیصلے پر اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وقت کو پیچھے لے جائے اور سب کچھ ٹھیک کر دے، مگر اب پلٹنا ممکن نہیں تھا۔ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک بے گناہ پر الزام لگا دیا، میں نے کسی کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کمرے میں طوفان داخل ہوا۔ بہرام خان زادہ، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، جبڑے سختی سے جکڑے ہوئے تھے، مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ وہ آتے ہی دھڑا، میں تمہارے وجود کو مسخ کر دوں گا حنین۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، دل زور سے دھڑک اٹھا۔ بہرام کی آنکھوں میں وحشت تھی، غصہ تھا، نفرت تھی۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رکا، اس کی چبھتی نگاہیں حنین کو جکڑ رہی تھیں۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، وہ غرایا۔ نکاح سے پہلے سب کو سچ بتا دو کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ حنین نے نظریں جھکا لیں، اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک بہرام نے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور پوری قوت سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ بہتر ہے کہ اپنی گندی زبان سے سچ اگل دو، ورنہ میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا جو تم ساری زندگی نہیں بھولو گی۔ وہ دھاڑا اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ حنین کی سانسیں رکنے لگیں، آنکھیں اس کی خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے ہاتھ خود بخود بہرام کے ہاتھوں پر جا پڑے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر تبھی اس کی نظر پیچھے کھڑے احتشام پر پڑی، جو دروازے کے قریب کھڑا شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا موبائل فون اسے دکھا رہا تھا۔ فون کی اسکرین پر وہی ایڈٹ شدہ تصویر تھی، وہی تصویر جو اس کی بریادی کی بنیاد بنی تھی۔ حنین کی آنکھوں میں ایک بار پھر بے بسی کا گہرا سایہ اترا۔ بہرام چیخ رہا تھا، مگر اس کی سماعت جیسے بند ہو گئی تھی۔ حنین بہرام جھنجھلا کر داڑا، میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تم سچ بتاؤ گی یا نہیں؟ حنین نے ایک پل کے لیے آنکھیں موند لیں۔ وہ مجبور تھی، بے بس تھی، بے اختیار تھی۔ اس کے ہاتھ بہرام کی گرفت پر ڈھیلے پڑ گئے۔ اچانک اس نے پوری طاقت سے بہرام کو پیچھے دھکیلا اور غصے سے چیخ اٹھی، میں نہیں ڈرتی آپ سے، نہ میں سچ بتاؤں گی، نہ میں اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹوں گی۔ بہرام تو حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ حنین نے لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے بھاگ کر باتھ روم کا دروازہ بند کر لیا۔ دروازے سے ٹیک لگا کر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ یا اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مجھے اس دلدل سے نکال لے یا میرے اللہ۔ باہر بہرام غصے سے دروازہ گھور رہا تھا، جبکہ احتشام مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ کیسی آزمائش اس معصوم پر آ گئی تھی؟ خانزادی ہو کر وہ اتنی گری ہوئی حرکت کر رہی تھی، اسے اپنے ہی وجود سے اب گھن آنے لگی تھی۔ وقت گزرا تھا اور 2 دن کا عرصہ چٹکیوں میں بیت چکا تھا۔ گھر کے اندر سادگی سے ہی نکاح ہو چکا تھا، مگر یہ نکاح کسی خوشی کا سبب نہیں تھا، کم از کم حنین کے لیے تو بالکل نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے، دل بوجھل تھا، روح گاہل تھی۔ وہ اللہ کے سامنے جھکی اپنی بربادی کی فریاد کر رہی تھی، یا اللہ، میں مجبور تھی، مجھے معاف کر دے۔ وہ شیطان صفت انسان احتشام، اس نے میری عزت کو ایک کھلونا بنا دیا۔ میں کس کے پاس جاتی، کس کو بتاتی؟ دروازہ دھیرے سے کھلا، مگر وہ اپنے سجدے میں ڈوبی رہی۔ بہرام خان زادہ اندر داخل ہوا، نظر حنین پر پڑی تو اس کی مٹھیاں بھینچ گئی، اس کے لب سختی سے جکڑے تھے، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں۔ نیک بی بی، اس نے دل میں زہر اگلا، آج میں تمہیں تمہاری نیکیوں کا ایسا انعام دوں گا
کہ تم کبھی نہیں بھولو گی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی قریب پہنچا، حنین کی ٹوٹتی ہوئی لرزتی ہوئی آواز نے اسے روک دیا۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، میں بے قصور، احتشام نے مجھے بلیک میل کیا، میں مجبور تھی، میں بہرام پر الزام نہیں لگانا چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے دھمکایا، وہ میری عزت خراب کرنا چاہتا تھا، میری زندگی برباد کرنا چاہتا تھا، میں کیا کرتی؟ اے اللہ، مجھے میرے شوہر کی نظروں میں مت گرا، میں خان زادی ہوں، یا اللہ اس خان زادی کی دعا سن لے۔ بہرام کے قدم وہیں جم گئے جیسے کسی نے اسے جکڑ لیا ہو، اس کا دماغ سن ہونے لگا، وہ ضبط سے دانت پیسنے لگا، اس کے ماتھے پر بل گہرے ہونے لگے۔ حنین نے جب سلام پھیرا اور گردن موڑ کر دیکھا تو بہرام کو کھڑا پا کر اس کی سانسیں اٹک گئیں، خوف اس کی آنکھوں میں چھلک پڑا۔ کب آیا آپ؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ بہرام نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ جب تم اللہ کے سامنے رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کا لہجہ سخت تھا، مگر چہرے پر اب غصے کے بجائے کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو حنین سمجھ نہ سکی۔ اب سچ بتاؤ، سب کچھ سچ، بغیر کسی جھوٹ کے، اس نے حکم دیا۔ حنین نے بے بسی سے نظریں جھکا لی اور پھر آنسوؤں کے ساتھ سب کچھ بتا دیا۔ احتشام کی دھمکیاں، ایڈٹ شدہ تصویر، زبردستی کا الزام، سب کچھ، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب بہرام کچھ بھی کر جائے گا لیکن اس کی ذات کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ وہ دل میں شروعات سے ہی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کے رعبدار رویے کی وجہ سے کبھی اسے بول نہیں پائی تھی۔ بہرام خاموشی سے سنتا رہا، اس کے اندر طوفان اٹھتا رہا، مگر چہرے پر سکون طاری رہا۔ جب حنین خاموش ہوئی تو وہ پلٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں خود سب کے سامنے اس شیطان کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ اس نے اس پر شک نہیں کیا تھا، بلکہ ایک بار میں ہی وہ اس پر ایمان لے آیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں بہرام خان زادہ بھی جانتا تھا کہ یہ لڑکی فطرتاً معصوم ہے، وہ ایسا کوئی کام بذات خود نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ بے چین تھا۔ حنین نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ میرا یقین کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بہرام نے ایک نظر اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ڈالی اور ہلکا سا سر ہلا دیا۔ ہاں، کیونکہ میں جھوٹ اور سچ پہچانتا ہوں۔ 2 دن بعد بہرام خان زادہ نے سب کے سامنے احتشام کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اس کے موبائل سے وہی تصاویر برآمد ہوئیں جو اس نے بلیک میلنگ کے لیے ایڈٹ کروائی تھی۔ سب کے سامنے وہ بے بس کھڑا رہ گیا تھا، جبکہ خاندان کے بڑوں نے اسے بددعائیں دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ زمان صاحب نے اس سے اپنے تمام تعلق توڑ لیے تھے۔ ابھی وہ اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھتے جب اچانک حنین سب کے سامنے بہرام کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب نے حیران پریشان ہو کر اس کو دیکھا تھا۔ جب وہ روتے ہوئے بولی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، مجھے معاف کر دیں۔ بہرام نے اس کے آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے بے نیازی سے کہا، معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس اب زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلطی مت کرنا۔ وہ ایسا ہی تھا، غلطی کو آرام سے معاف کر دینے والا، تو کبھی غلطی کو پکڑ کر دھچیاں اڑا دینے والا۔ حنین نے سر جھکا دیا، جبکہ بہرام نے ایک نظر اس کے جھکے وجود پر ڈالی۔ یہ جھکاؤ اسے پسند آیا تھا، شاید وہ پہلی بار اسے قبول کر رہا تھا، اور اب شاید ساری زندگی کے لیے اسے قبول کر چکا تھا۔ اور پھر وہی ہوا تھا، ٹھیک 1 مہینے بعد بہرام کی خواہش پر رخصتی ہو گئی تھی، اور پھر اس نے پہلی رات ہی اپنی بیوی پر یہ بات آشکار کی تھی کہ وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار تھا، لیکن بس خاندانی دباؤ کی وجہ سے کبھی بول نہیں پایا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ سچے دل کو ہمیشہ سچی محبتوں سے نواز دیتا ہے۔ معجزات تو پھر اللہ کی دین ہی ہے۔